رسول آ گئے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا ہے ان کا، فسوف یعلمون، تو اب ان قریب یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ رسولوں کے بعد بھی رسولوں کے حوالے سے اللہ کا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، اور ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے صادر ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ جن بندوں کو اللہ نے رسول بنایا ان کے بارے میں ایک ضابطہ پہلے سے طے شدہ ہے، وہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، ان کو مدد پہنچائی جائے گی، یعنی جب بھی قوم ان پر غالب آنے لگے، انہیں قتل کرنے کے درپے ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کو پہنچے گا۔ وہ اللہ کے نمائندے ہیں اس زمین پر، جیسے سفیر ہوتا ہے کسی ملک کا۔ اب امریکہ کا سفیر جو ہے اگر پاکستان کی سرزمین پہ ہے تو وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، اسے ہم عام افراد پر قیاس نہیں کر سکتے، وہ امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اگر اسے کچھ ہو جائے تو پھر امریکہ جس طرح ریئیکٹ کرے گا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ اصول ہے نمائندہ، اگر کوئی کمتر ملک ہے تو اس کے سفیر کی حیثیت بھی اتنی ہی ہوگی جو اس ملک کی حیثیت ہے۔ تو اللہ جو مالک ہے اور بادشاہ ارض و سماوات ہے، اس کے یہ نمائندے ہیں، اس کے سفیر ہیں یہ رسول۔ اللہ کا یہ طے شدہ قاعدہ ہے کہ ہم ان کی لازماً مدد کریں گے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، اور جو ہمارے لشکر ہیں بالآخر وہی غالب آ کر رہیں گے۔ چنانچہ 6 کے 6 رسول جن کا ذکر ہم نے بار بار پڑھا اس قرآن مجید میں، اب تک متعدد بار گزر چکا ہے کہ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ قوم تل گئی رسول کو قتل کرنے پر یا اس کو باہر نکالنے پر، تو پھر رسول کو بچا لیا اللہ نے، اور جو ایمان لائے تھے ان سب کو بچا لیا، اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی، کوئی ایک بچہ بھی چھوڑا نہیں گیا۔ تو یہ اسی قاعدے کا، اسی ضابطے کا جو ہے وہ مظہر ہے، اور یہی وہ ضابطہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ قوم تو سولی دے رہی تھی لیکن عذاب ان کا پینڈنگ ہے، وہ عذاب آنا ہے ان پر جو ان کے نام لیوا ہیں، یہ اہل کتاب یہودی جو اب بھی انہیں کہتے ہیں کہ سن آف مین، جو اب بھی حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر عذاب تو آنا ہے، وہ آئے گا آخر میں قرب قیامت کے وقت، اور حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ہی آئے گا وہ جب دوبارہ اتریں گے۔ تو یہ ایک ججمنٹ ڈیفرڈ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا قانون ضابطہ برقرار ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کو منہ نہ لگائیے کچھ وقت کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ذرا ان پر نظر رکھیے اور وہ بھی اب دیکھیں گے آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، ان کی آنگن میں جب نازل ہوگا عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ صبح بہت بری ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے کچھ وقت کے لیے، اگنور کیجئے انہیں۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھیے، نگاہ رکھیے اور یہ بھی دیکھیں گے ابھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب وہ کہ جو بہت عزت والا ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اس صورت کے درمیان بھی ہم نے بار بار پڑھا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، تو سلامتی ہو تمام رسولوں پر، تمام رسولوں کے لیے یہاں پر اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا ہے، سلامتی ہے، بھیجی جا رہی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر